بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم، یہ سورۃ مکی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہوا۔ آپ آگے 6 آیتیں پڑھ جائیں پھر میں بولوں۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند سالوں میں اللہ ہی کا حکم ہے، پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور اس دن ایمان لانے والے خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ اللہ کی مدد سے اللہ جس کی چاہے مدد فرماتا ہے، اور وہ بڑا غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیتیں اپنا ایک پس منظر رکھتی ہیں۔ روم اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ اگرچہ دونوں دشمن تھے، لیکن جو غیر جانبدارانہ تبصرے ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ اور ایک اور بھی پس منظر تھا کہ روم والے اہل کتاب تھے اور ایران والے مجوسی تھے۔ ایران والوں کے خلاف مسلمانوں کے دل میں نسبتاً زیادہ شدت تھی۔ دوسرا پس منظر یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایرانی مذاہب و ادیان کے بارے میں جو تعلیمات دے رہے تھے ان سے صحابہ کرام کو اچھی طرح آگاہی تھی۔ اور بعد میں یہ صورت تو مکی ہے، لیکن مدینہ شریف میں جا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور ایران کو خط لکھے تو اس وقت ایرانیوں کا بغض بالکل سامنے آ گیا، جسے صحابہ کرام نے پہلے سے بھانپا ہوا تھا۔ تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا تھا، لیکن روم کے بادشاہ نے خط کو اہمیت دی تھی۔ تو بہرحال مسلمانوں کی ہمدردیاں ایران کے مقابلے پر روم کے ساتھ زیادہ تھیں۔ تو جب رومی مغلوب ہوئے، ایران نے روم کو شکست دی، تو مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ کاش ایران مغلوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ روم مغلوب ہوا آپ لوگوں کے قریبی علاقے میں، اور یہ چند سالوں میں روم والے واپس ایران پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ قرآن کی وہ پیشین گوئی ہے جو اس وقت بھی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ بات کی کہ ایران 6 سالوں میں مغلوب ہو جائے گا۔ چند کا لفظ تھا تو چند سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ 6 سال ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چند کا لفظ جو ہوتا ہے یہ 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جمع کی ایک قسم ہوتی ہے، یہ وہ 9 تک استعمال ہوتی ہے۔ واقعی 9 سال رومی ایران پر غالب آ گئے، اور قرآن کی پیشین گوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت بالکل صادق اور سچی ثابت ہوئی۔ تو قرآن کی پیشین گوئی اپنے جگہ پہ حق، اور قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت ہے۔ دوسرے یہ سبق بھی مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کو واضح کرتی ہے۔ روافظ کی ایک کتاب ہے روضۃ الکافی، اس کی دوسری جلد صفحہ 129 اور 130 پر حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قول لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا تو مسلمان اللہ کی مدد پر خوش ہوئے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، وہ اس کو مسلمانوں نے جب ایران کو فتح کیا اس پر فٹ کر رہے ہیں۔ روم نے ایران پر غلبہ پایا اس پر نہیں۔
جب مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کو فتح کیا، تو سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا تو مسلمان اللہ کی مدد پر خوش ہوئے۔ مدد کس کی تھی؟ اللہ کی مدد کس کے ساتھ تھی؟ عمر فاروق کے ساتھ۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اصل الفاظ روضۃ الکافی میں یہ لکھے ہوئے۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر حال کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ آسان ہے، آگے چلیے۔ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ اور کیا انہوں نے اپنے دل میں کبھی نہ سوچا کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور ہر اس چیز کو جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور مقرر کی ہوئی مدت کے لیے، اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ضرور منکر ہیں۔ جی، اللہ نے زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے جی۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور ان سے زیادہ وہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں خوب ہل چلائے اور اسے آباد کیا ان لوگوں کے اسے آباد کرنے سے بہت زیادہ، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جی، سابقہ اقوام کا حال کیا ہوا اور نافرمانوں نے اپنی نافرمانی کے نتائج کیا دیکھے، یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ان پر غور کر لیتے، اور اس طرح کی آیات پہلے گزر چکی ہیں۔ آگے چلے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جی، آگے چلیے۔ اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ اللہ پہلی بار بناتا ہے مخلوق کو، پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جی، آگے چلیے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ یبلسو، ابلاس مایوس ہونے کو کہتے ہیں۔ جی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، یہ اپنے ہی شرکاء کے خود منکر ہو جائیں گے۔ چلیے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جی، چلیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ جنت کے باغوں میں خوشحال رکھے جائیں گے۔ جی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ جی، آسان ہے، آگے چلیے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ تو اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب صبح کرو۔ جی، آگے چلیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں آسمانوں اور زمینوں میں، اور اس کی تسبیح کرو پچھلے پہر اور جب دوپہر کرو۔ یہ جو دو آیتیں آپ نے آخر میں پڑھی ہیں، ان میں اجمالی طور پر 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ حینا تمسونا، یہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ وحینا تصبحونا، یہ فجر کی نماز ہے۔ وعشیًا، یہ عصر کی نماز ہے۔ وحینا تظہرونا، یہ ظہر کی نماز ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہے۔ وقرأ ہاتین الآیتین، یہی 2 آیتیں انہوں نے پڑھی اور فرمایا جمعت الآیت الصلوات الخمس ومواقیتہا،
ان آیتوں میں پانچوں نمازوں اور ان کے وقت کو جمع کر دیا گیا ہے بغوی اسی آیت کے تحت۔ اس سے پہلے آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تحقیق اور پانچوں نمازیں انہوں نے باقاعدہ کھول کر قرآن کی دوسری آیتوں سے ثابت کی۔ تو گویا قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر 5 نمازوں کا ذکر موجود ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ اور ماننے والا قلب چاہیے۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جی آگے چلیے۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی قدرت سے اچانک تم بشر ہو چلتے پھرتے۔ تمہیں مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور مکمل انسان بنایا۔ آگے چلیے۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھ دی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ جی عورت کو بھی مرد سے ہی پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے کا مقصد مودت اور رحمت تھا۔ مودت محبت کو کہتے ہیں اور رحمت رحم۔ آگے چلیے۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، بندوں کا آپس میں مزاج کا اختلاف۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضھا من جمیع الارض۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اپنی شان کے لائق ایک مٹھی لی ساری زمین کی مٹیوں میں سے، تو جگہ جگہ سے مٹی لی گئی اور آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ اب ہوا کیا، فجاء بنو آدم علی قدر الارض، آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے اجزاء کے مطابق اپنا مزاج رکھتی ہے، اپنا رنگ رکھتی ہے۔ فجاء منہم الاحمر والابیض والاسود، کوئی بندہ سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ وبین ذالک، کوئی ان کے درمیان کسی کا کوئی رنگ ہے۔ والسہل والحزن والخبیث والطیب، اور کوئی بندہ نرم دل کا ہے، کوئی بندہ سخت دل کا ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی طیب ہے۔ ابو داؤد 4693 4693۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ جی آگے چلتے جائیے۔ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے خوف اور طمع دلاتی ہوئی بجلی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اس طرح کی آیات پہلے کثرت سے گزرتی جا رہی ہیں، آگے چلیے۔ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے بلائے گا تو اچانک تم باہر نکل آؤ گے۔ جی چلیے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ جی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور اسی کے لیے سب سے اونچی شان ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ فَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اسی کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ اس کا معنی سمجھ لینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ای الصفۃ العلیٰ فی السماوات والارض،
آسمانوں اور زمینوں میں سب سے اونچی صفت اسی کی ہے۔ مثل الاعلیٰ کا معنی ہے الصفۃ العلیٰ۔ اور ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ ہی انہ لیس کمثلہ شیء، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے المثل الاعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، بغوی جلد 3 صفحہ 493۔ اس آیت کی تفسیر میں عجیب عجیب اوٹ پٹانگ باتیں آپ کو نیٹ پہ ملیں گی، اور بالکل میں حکم نہیں لگاتا، مطلب بالکل فارغ لوگوں والی باتیں، اچھے خاصے سمجھدار اور پڑھے لکھے سمجھے جانے والے لوگ جب اس قسم کے خطیبانہ باتیں کرتے ہیں اور بال کی کھال اتارتے ہیں اور غلو کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے چلیے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں سے ایک مثال بیان فرمائی، کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارا حصے دار ہے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا کہ تم اور تمہارے غلام اس میں برابر ہو؟ تمہیں ان کا ایسا ہی خوف ہو جیسا اپنوں سے خوف رکھتے ہو۔ اسی طرح ہم مفصل آیتیں بیان فرماتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ جی، اس مثال کو ذرا سمجھ لیں اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں تمہیں کہ تم نے جو بندوں میں سے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، تو تم بتاؤ تمہارے جو غلام ہیں وہ اگر تمہارے ساتھ تمہارے مال متاع میں، دولت میں شریک ہوں، خافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تمہیں ان سے اسی قسم کا خوف ہو جیسے اپنے برابر والوں سے تمہیں ہوتا ہے، وہ تمہارے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں یا تم کھڑے کر دو یا ان کو مان لو، وہ تمہارے کاروبار میں، معاملات میں، تمہاری ملکیت میں شریک ہیں، اور تمہیں اپنے غلاموں کے بارے میں فکر اور ڈر لاحق ہو جائے کہ یہ ہمارے ہمسروں کی طرح ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، تو ذرا اس وقت اپنی نفسیات کا جائزہ لو، تمہیں کتنا برا لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کیوں کر سوچتے ہو؟ تم اللہ کی ملکیت ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارا آقا و مالک و خالق ہے، تو تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی برابری کرے، اللہ کے ساتھ شریک ہو، تو اس کو سمجھنے کے لیے تم اپنے غلاموں پر یہ بات فٹ کر کے دیکھو تو تمہیں اندر سے الارمنگ ہوگی کہ ہماری آبرو اور عزت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم یہ جرت کیسے کر سکتے ہو؟ آگے چلیے۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں بلکہ ظالموں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی بغیر علم کے، تو اسے کون ہدایت کر سکتا ہے جسے اس کی اپنی کجروی کے باعث اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ آسان ہے، آگے چلیے۔ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تو آپ اپنا رخ قائم رکھیں اللہ کی اطاعت کے لیے سب سے الگ اسی کے ہو کر۔ اے لوگو، اپنے اوپر لازم کر لو اللہ کی بنائی ہوئی سرشت دین اسلام کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی سرشت میں کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کی بنائی ہوئی سرشت، انسان کی بنیادی طبیعت، مزاج، وہ اسلام ہے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ اگر کسی بچے کو پیدائش کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس کی طبیعت اسلام کے عین مطابق چلے گی اور رخ اختیار کرے گی، اس کے اندر شرافت ہی شرافت ہوگی۔ کوئی بچہ پیدائشی طور پہ شرارتی نہیں ہوتا، ماحول اس کو شرارتی کرتا ہے، پیدائشی طور پر ہر بندے میں شرافت ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ آگے ایک مثال دی، فرمایا جیسے ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں؟ لوگوں میں اس وقت رواج تھا ناک کان کاٹنے کا، جسے وہ عقر کہتے تھے۔ تو یہاں حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی یہ حدیث سنا کر
اب قرآن کی آیت پڑھی، یہی آیت جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ بخاری 1358 1358۔ امام بغوی نے یہاں لکھا ہے کہ معنی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی فطرت کو مضبوط پکڑو، یعنی اللہ کے دین کو، اور ولا تبدل التوحید بالشرک، شرک کو اختیار نہ کرو توحید چھوڑ کر، توحید فطرت ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، اس کا معنی لکھتے ہیں الدین المستقیم، سیدھا سیدھا دین۔ بغوی جلد 3 صفحہ 495 495۔ آگے چلیے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اے مسلمانوں، تم سب اس پر قائم رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم رکھو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ منیبین، انابت، پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنے والے، رجوع کرنے والے، یہ بن کے رہو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور شرک نہ کرو۔ چلیے جی۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ ان میں سے اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ جی، یہ یہودیوں اور عیسائیوں اور اہل بدعت کی بات ہو رہی ہے کہ ادیان کی سطح پر دیکھا جائے تو دین کے ٹکڑے کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں، اور اسلام کے اندرونی سطح پر بات کی جائے تو اہل سنت کے علاوہ جتنے اہل بدعت ہیں ان سب نے دین کے ٹکڑے کیے، اور ہر بندہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز فرماتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جی آگے چلیے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ ہماری دی ہوئی رحمت کی وہ ناشکری کریں تو عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر عنقریب جان لو گے۔ جی آگے چلیے۔ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو تصدیق کرتی ہو ان کے شرک کی؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب لوگوں کو ہم اپنی کچھ رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے ان کے برے کاموں کی وجہ سے جو پہلے سے وہ کر چکے ہیں تو اسی وقت وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور صاحب ایمان کا معاملہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت خوش آئند ہے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، امتحان آتا ہے تو صبر کرتا ہے، شکر کرے تب بھی اجر ملا، صبر کیا تب بھی اجر ملا۔ مسلم 2999 2999۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے چلیے۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو قرابت والوں کا حق ادا کرو اور مسکینوں اور مسافروں کا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جی آگے چلیے۔ یہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے بارے میں آیات پہلے گزر چکی ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے تو اللہ کے حضور نہ بڑھے گا، اور جو تم زکوٰۃ اور خیرات دو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال بکثرت بڑھانے والے ہیں۔ جی اللہ کے ہاں سود نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں اگر زکوٰۃ بھیجی جائے تو وہ بڑھتی ہے۔ پہلے آیت گزری ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آگے چلیے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی آیت پہلے سورۃ بقرہ میں گزری ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آگے چلیے۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ان برائیوں کے باعث جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی، تاکہ اللہ ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ ان کو چکھائے کہ وہ باز آ جائیں۔ خشکی اور سمندروں میں فساد انسانوں کے اعمال کی وجہ سے پھیلا۔ اس طرح کی ایک اور آیت بھی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر۔ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ایک حدیث مسلم شریف میں پہلے لکھا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں اکٹھا کر کے تمہاری طرف پلٹا دیتا ہوں، یہ کہ نتائج تمہیں بھگتنا پڑتے ہیں، جتنے تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مسلم 6672۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ اے محبوب آپ فرمائیے زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، ان کے اکثر لوگ مشرک تھے۔ زمین میں پھیر کر عبرت حاصل کرنے کا حکم بار بار دیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کا حال کیا ہوا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اس کی جان چھوٹ رہی ہے یا یہ جان چھوڑ رہا ہے۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل مستری ہو و مل مستراح من ہو، جان چھوٹ کیسے رہی ہے اور جان چھوڑ کیسے رہا ہے؟ فرمایا، اگر یہ نیک آدمی ہے تو اس کی جان چھوٹ رہی ہے، اپنے محبوب کے پاس پہنچ جائے گا، اور اگر یہ برا آدمی ہے تو یہ لوگوں کی اور دنیا کی جان چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بخاری 6512 6512۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ تو اس سیدھے دین کے لیے اپنے رخ مبارک کو قائم رکھیے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جی آگے چلیے، وہ قیامت کا دن مراد ہے۔ جی، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جو کفر کرے تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جو نیک کام کرے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے جنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی، فلانفسہم یمہدون، اپنا ہی معہد بنا رہے ہیں، اپنا ہی راستہ ہموار کر رہے ہیں جنت کا۔ چلیے جی۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ تاکہ اللہ اپنے فضل سے جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے چلیے۔ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خوشخبری سناتی ہوئی ہواؤں کا بھیجنا، اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل رزق حلال تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ٹھیک، آگے چلیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کے مخاطب مشرک لوگوں کی طرف، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے بدلہ لیا تکذیب کرنے والے مجرموں سے، اور ہم پر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من رد ان ارد اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامت، جو اپنے بھائی کی عزت اور سامان اس کی حفاظت کرے گا، اس پر سے خطرات کو ہٹائے گا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹائے گا۔ ترمذی 1931 1931۔ مسلمان بھائی کی ہمدردی عزیزان گرامی اپنا پکا سبق بنا لیجیے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہے، اور اسے ٹکڑے کر کے انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ تو اے مخاطب، تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے تو اچانک وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بادل برسانے کے پروسیس پر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ فتثیر و صحاباً، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، ویجعلہ کسفاً، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں کے اندر سے بارش نیچے کو گرتی ہے۔ یہ سارا پروسیس ہے، آگے چلیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ اگرچہ ان پر اس کے اتارے جانے سے پہلے وہ ضرور مایوس ہو چکے تھے۔ اگرچہ بارش سے مایوسی طاری ہو چکی ہو، لیکن اس کے باوجود جب اس کا حکم ہوتا ہے تو بارش آ جاتی ہے۔ جی۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ تو غور سے دیکھو اللہ کی رحمت کے نشانوں کو، وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک وہی اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ جی، زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کا زرخیز ہونا، اس سے باور کرایا جا رہا ہے کہ انسان بھی مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے چلیے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم کوئی خشک ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد پہلی سب نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں۔ مصفرن، زرد شدہ۔ آگے جی۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو بے شک آپ نہیں سناتے مردوں کو اور نہیں سناتے بہروں کو پکار جب وہ بہرے پیٹھ پھیرے جا رہے ہوں۔ اس پر گفتگو پچھلے ہی لیکچر میں تفصیل سے ہو چکی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے اور اصحاب اور دوستوں کے چلنے کی پیروں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، بہت کتابوں میں ہے۔ حضرت عمر بن عاص اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ جب فوت ہونے لگے تو دیوار کی طرف چہرہ کر کر کے روتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے پوچھا کہ آپ تو صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارتیں دی ہیں، تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے اوپر 3 وقت آئے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنمی تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا ہوں، تو اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور میری پہلے شرط مانیں پھر میں بیعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا میری بخشش ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو بخشش ہو جاتی ہے، ہجرت کرتا ہے تو بخشش ہو جاتی ہے، اور دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پھر بیعت کر لی۔ یہ 2 وقت ہو گئے۔ اس وقت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اب مجھے حضور سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ میں جلال کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے حضور کے چہرے کی طرف آنکھ بھر کے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ حضور کا حلیہ بتاؤ تو سب لوگ حضور کا حلیہ بتا سکتے تھے، میں ادب کی وجہ سے آنکھ بھر کے دیکھتا ہی نہیں تھا، میں حضور کا حلیہ نہیں بتا سکتا تھا۔ اب اس میں سوچنے کی بات نہیں کہ حضور کا حلیہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام حضور کی صورت کو یاد رکھتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا وقت آیا کہ ہم مختلف ملکوں میں حکمران بنے، گورنر بنے، تو اب مجھے ڈر ہے تو یہ ہے کہ مجھ سے کسی پر ظلم نہ ہو گیا ہو حکومت کے دوران، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو
دفن کر کے فوراً واپس نہ آ جانا، میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہو، کم از کم 1 گھنٹہ بنتا ہوگا یہ، تو اتنی دیر میری قبر پہ ٹھہرے رہنا تاکہ میں تمہاری وجہ سے انس حاصل کروں اور میرا حوصلہ بڑھا رہے اور میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر والا باہر والوں سے انس حاصل کرتا ہے، سوالوں کے جواب دینے میں اس کو مدد مل سکتی ہے، اور اگر باہر والے کچھ پڑھ رہے ہوں، کوئی اذان یا ایسا کوئی کلام پڑھ رہے ہوں تو اور اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ اذان والی بات تو میں نے وضاحت کے طور پر کی ہے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ثم اقیموا حول قبری، میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا، قدر ما تنحر جزور، اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، ویقسم لحمھا، اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حتی استأنس بکم، حتیٰ کہ میں تم لوگوں سے انس حاصل کروں، وانظر ماذا اراجع بہ رسول ربی، اور تاکہ مجھے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو۔ مسلم 321 321۔ یہ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، ذرا تفصیل زیادہ ہو جائے گی۔ روح کا جسم کے ساتھ تعلق 5 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنی قسم کا؟ 5 قسم۔ ایک تعلق ہے ماں کے پیٹ میں، دوسرا ہے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں، یہ جس طرح آپ اور ہم اس وقت بیٹھے ہیں، ہماری روح کا اس وقت ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو پہلا تعلق ہے ماں کے پیٹ میں، دوسرا ہے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں، تیسرا تعلق ہوتا ہے نیند میں، چوتھا تعلق ہے قبر میں، پانچواں ہے حشر میں، قیامت کے بعد۔ یہ الگ الگ تعلق ہیں، الگ الگ قسم کے تعلق ہیں، اور جسم کی الگ الگ قوتیں بیدار ہوتی ہیں ان تعلقات میں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، لیکن ایک لمیٹڈ قسم کی سوجھ بوجھ ہے، بس وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پیدا ہو چکا ہے، اب وہ مکلف حد تک روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم ہے، ایک اسٹرانگر تعلق ہے۔ بندہ سو جاتا ہے، روح اس وقت بھی نکل جاتی ہے، صاف آیت ہے قرآن کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری۔ صاف الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیند کے وقت بھی روح کو کھینچ لیتا ہے، اور موت کے وقت بھی روح کو کھینچ لیتا ہے، اور موت والی کو روک لیا جاتا ہے، نیند والی کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک تعلق ہے، روح جسم میں نہیں ہے، کہیں وہ خواب شاب دیکھ رہی ہے، لیکن ادھر انسان زندہ ہے، سانس آ رہی ہے۔ چوتھا تعلق قبر میں ہے۔ تو اب دیکھیں ذرا، قبر میں بھی بندہ، جسم قبر میں ہے، روح یا سجین میں ہے یا علیجین میں ہے، لیکن ایک تعلق جسم کے ساتھ روح کا ایسا ہے جس تعلق کے نتیجے میں جسم کو راحت بھی مل رہی ہے، یا اگر گناہ گار ہے تو اس کو عذاب بھی مل رہا ہے۔ اب ایک اور بات آپ کو ذرا توجہ کریں تو پیش کروں۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ تم لوگ کہتے ہو بندہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، زندہ بندے کو قبر میں ڈالیں تو وہ مر جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تم کہتے ہو قبر میں وہ خود زندہ ہے، تو ہماری اس بات کو بے تکی بات کہا جاتا ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وقت سے پہلے باہر آ جائے تو مر جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب وہ زندگی اور ہے، یہ زندگی اور۔ اب ایک گائے کا بچہ ہے، گدھی گھوڑی کا بچہ ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، آپ اس کی ماں کا پیٹ پھاڑ کے واپس اس کو اس کے اندر واپس ڈال دیں، اور یہ سوچیں کہ یہ ادھر پہلے رہتا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا حشر ہوگا؟ مر جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ماں بھی مر جائے گی۔ اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ باہر کا بندہ قبر میں جائے تو مر جاتا ہے، قبر والا قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی اور ہے اور وہ زندگی اور ہے۔ روح کے جسم کے ساتھ جو کنیکشنز ہیں، جو تاریں جڑی ہوئی ہیں، وہ پلگ کی تاریں
ماں کے پیٹ میں اور ہیں، دنیا میں اور ہیں، نیند میں اور ہیں، قبر میں اور ہیں، اور حشر کے دن ساری کی ساری تاریں جڑی ہوئی ہوں گی، اس لیے وہاں کے لوگ دور نزدیک سے بھی سنیں گے۔ اور ایک اور بات کروں، نبیوں کی ساری تاریں دنیا میں ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اتنی سی بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو شرک اور توحید کا معیار بنا ڈالا۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ آپ راہ پر لانے والے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے، آپ تو انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں تو وہی مسلمان ہیں۔ اس طرح کی آیت پہلے گزر چکی ہے کہ آپ کس کو سناتے ہیں اور کس کو نہیں سناتے۔ چلیے جی۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا دیا، جو چاہے پیدا فرماتا ہے اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ جی، انسانی زندگی کے مراحل ہیں اس دنیا کے اندر۔ آگے چلیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ ہم نہ ٹھہرے تھے مگر ایک گھڑی، وہ اسی طرح بھٹکتے رہے۔ یہاں کا وقت انہیں بہت تھوڑا محسوس ہوگا۔ جی۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا ہوا، بے شک اللہ کی کتاب میں تم ایک گھڑی نہیں بلکہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے ہو جس کے تم منکر تھے، تو یہ وہی اٹھنے کا دن ہے لیکن تم تو جانتے ہی نہ تھے۔ جی، یہ اٹھنے کا دن آ گیا ہے، جو کہا جاتا تھا تو تم مانتے نہیں تھے۔ چلیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تو اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنا طلب کیا جائے گا۔ جی، وہاں سوری کام نہیں دے گی، ولا ہم یستعتبون، نہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ جی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائیں، اور اے محبوب اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم کچھ نہیں ہو مگر فریب دینے والے۔ جی، اگلے بھی یہ کہتے تھے، اے محبوب آپ کو یہ لوگ بھی یہی کچھ کہیں گے۔ آگے چلیے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے دلوں پر یوں ہی مہر لگتی ہے۔ چلیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ تو آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز آپ کو سبکسار اور بے حوصلہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ بے یقین لوگ آپ کے حوصلے کم نہ کر دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔